مجھ سے نا کافی لوگوں نے سوال پوچھے تھے کہ اسکالرشپس کے بارے میں، ایڈمیشن کے بارے میں. تو بہت زیادہ لوگوں نے نا ایک سیم کویشچن پوچھا تھا. تو میں ویسے سٹارٹ میں کویشچن لینا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ایڈریس دی کویشچن ان دا بگننگ. دی کویشچن واز کہ if someone has a less CGPA, let's say below 3 or below 70% marks, whether the person is eligible to apply for scholarship or what is the way, how to proceed and all those things, right? تو اس کا آنسر نا اب یہ بڑا کمپلیکس قسم کا کویشچن ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا آنسر نا سیدھا بالکل بھی نہیں ہے. پہلے اس کو نا کیٹیگرائز کرتے ہیں کویشچن کو کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سر اگر CGPA کم ہے تو کیا ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہو. دیکھو کمپنسیشن نا آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں چیزوں کی. کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے تو یو آلویز کین کمپنسیٹ. جو کمی رہے گی اس کو فیوچر میں جا کے نا کسی بھی طریقے سے آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ابھی اسکالرشپس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اسکالرشپس ایک تو ہے ماسٹرز کی. میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اسکالرشپ موسٹلی ماسٹرز PhD اور پوسٹ ڈاک لیول کی ہوتی ہے، لیکن BS کی بھی موجود ہیں. ابھی اس کویشچن کا آنسر کرتے ہوئے نا میں زیادہ ذہن میں رکھتا ہوں ماسٹرز PhD یا پوسٹ ڈاک کی اسکالرشپ. لیٹس اے ماسٹر PhD. اب کسی وجہ سے کسی کا فرض کریں CGPA کم آیا BS میں یا جو 16 ایئر ایجوکیشن میں، تو ہر یونیورسٹی کا نا اپنا کرائٹیریا ہے ایڈمیشن کا. اب ماسٹرز کی اسکالرشپ جو ہے نا وہ آپ ایڈمیشن ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، اس کا نا تھوڑا سا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. جو PhD کا کرائٹیریا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ PhD کے بہت سے طریقے ہیں، ایک سے زیادہ طریقے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو I have told you 4 ways you can proceed your application for a PhD position anywhere in the world. تو PhD کے لیے نا اگر آپ کا CGPA کم ہے لیٹس سے ماسٹرس میں تو PhD کے لیے ڈفرینٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ کا انڈر گریڈ میں CGPA کم ہے تو ماسٹرس کے لیے ڈفرینٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عام طور پہ پہلے ماسٹرس کی بات کر لیتے ہیں. عام طور پہ جو ماسٹرس کا ایڈمیشن ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے واٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دی یونیورسٹی ان ٹرمز آف ایڈمیشن کرائٹیریا. آپ نے وہ فلفل کرنا ہے ایڈمیشن کرائٹیریا. اگر وہ ایڈمیشن کرائٹیریا میں یہ ہے کہ آپ کا CGPA 3+ ہو تو پھر ظاہر ہے 2.8 2.9 والے کو نہیں ملے گا اسکالرشپ یا ایڈمیشن نہیں ملے گا. لیکن یہ ایک یونیورسٹی ہو سکتا ہے، کوئی چند ایک یونیورسٹیز ہوں، یا there is a proportion of the universities which are following these let's say criteria. بہت سی یونیورسٹی ایسی ہیں جہاں پہ یہ کرائٹیریا نہیں ہوگا. آپ نے اپلائی کرنا ہے اینڈ جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے CGPA کے علاوہ اگر آپ نے پوری کر دی تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اسکینڈینیویا ہے یا ایون یورپ میں بہت سے ممالک ہیں، جیسے جرمنی ہے، ایون سوئٹزرلینڈ ہے، آسٹریا ہے، ڈینمارک تو اسکینڈینیویا میں آ جائے گا، بیلجیم لے لیں، ہالینڈ لے لیں. ان میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں، بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں اس کنٹریز میں. ہنگری کو لے لیں، تھوڑا سا آپ ایسٹ میں بھی آ جائیں، سینٹرل یا ایسٹرن یورپ میں ہنگری کی طرف آ جائیں، چیک ریپبلک میں آ جائیں، پولینڈ لے لیں، بالٹک کنٹریز لے لیں. میں ریکمینڈ تو نہیں کرتا لیکن دے آر اسٹل پارٹ آف دی شینگن اسٹیٹس. تو جو یونیورسٹی کا کرائٹیریا ہے ایڈمیشن کا، اکثر یونیورسٹیز میں آپ کا CGPA اتنا میٹر نہیں کرتا، ایون ماسٹرز کے لیے. اب یہاں پہ ماسٹرز کی اسکالرشپس بھی موجود ہیں کچھ یونیورسٹیز کے لٹ سے، اور کچھ کنٹریز میں یا یونیورسٹیز میں ایسا ہے کہ وہ دس فی اسٹرکچر از سو لو، اور ان سم کیسز اٹس آلموسٹ فری فی، کہ آپ نے صرف ایڈمیشن لینا ہے. اور وہ کیسے کہتے ہیں، دے ایکچولی سپورٹ یور اپلیکیشن فار دی ایڈمیشن. تو آپ نے ایڈمیشن اگر لے لیا ہے تو آپ کے لیے ایزی آگے پرسیو کرنا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے، ایڈمیشن کے بعد ونس یو انٹر ان دی یونیورسٹی آپ کو ویزا مل گیا. آپ اگر کسی اور کنٹری سے ہیں آپ کو ویزا مل گیا، یو ٹریول اینڈ دین یو لینڈ، دین یو اسٹارٹ دی پروگرام. دین ڈیورنگ دی پروگرام یو کین اپلائی فار فنڈنگ، سپورٹ بینک سے یا پروفیسر کے گروپ سے. عام طور پہ کورس ورک کے دوران نہیں ملتی فنڈنگ یا اسکالرشپ، لیکن کبھی ان سم کیسز یو کین ہیو اٹ. لیکن جیسے آپ کے ریسرچ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جو کہ لیٹس سے ماسٹر آپ کا 2 سال کا ہے، 1 سال کا آپ کا ہوگا کورس ورک، اور تقریباً 1 سال کا تھوڑا کورس ورک بچ جائے گا، پلس 1 سال کا آپ کا ہوگا ریسرچ ورک. تو عام طور پہ جب وین یو انٹر ان دی ریسرچ تو وہ ریسرچ ورک میں نا آپ کو تھوڑا سا پروفیسر اور گروپ یا یونیورسٹی اسٹارٹ پیئنگ یو سم تھنگ، تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ آپ نے جب ماسٹرس میں جا رہے ہیں تو ماسٹر میں جانے سے پہلے آپ ایڈمیشن یا جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، جس گروپ میں جانا جا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں، اپنے پروفیسر سے نیگوشیٹ کر لیے کہ اس طرح میرے یہ حالات ہیں، یہ ہیں، اینڈ آئی نیڈ فنڈنگ آلسو. تو وہ اگر آپ کو گرین سگنل دے دیتا ہے، عام طور پہ وہ لوگ نا بہت کم ڈبل کراس کرتے ہیں یا غلط میں جھوٹ کا ورڈ نہیں بولتا لیکن آپ کو کچھ اور بتائیں گے، وہ وہی بتائیں گے جو اصول ہوگا اس جگہ کا. تو
کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو نا پروفیسر ہیلپ کر دے گا, پروفیسر کہتا ہے ٹھیک آپ آ جاؤ, آئی ول ڈو سم تھنگ ٹو کمپنسیٹ یور فی فرام یونیورسٹی یا کسی اور بھی طریقے سے, واٹ ایور دا وے از دیئر. تو یہ ہے ماسٹرس کے لیے اگر سی جی پی کسی کا لو ہے. اب پی ایچ ڈی پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے پی ایچ ڈی میں جہاں پہ جس جگہ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں, جہاں پہ کرائٹیریا ہے کہ آپ کا سی جی پی اے 3 یا 3+ ہو, وہاں پہ تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. لیٹس سے یو آر اپلائنگ تھرو اے یونیورسٹی اور تھرو اے فنڈنگ ایجنسی, نارملی وہاں پہ سی جی پی اے بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کا سی جی پی اے اتنا ہو. اگر کسی فنڈنگ ادارے کا فرض کریں ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے سی جی پی اے کی, آف کورس دین یو کین گو ہیڈ ود یور اپلیکیشن. دوسرے طریقے سے آپ کو اگر یاد ہو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا, ان مینی کیسز یو کین آلسو اپلائی ڈائریکٹلی بائی کانٹیکٹنگ اے پروفیسر. اس کے بھی 2 طریقے ہیں, یا تو پروفیسر کو آپ یو انیشیٹ یور اپلیکیشن اینڈ آسک اے پروفیسر دیٹ یو آر ولنگ ٹو جوائن ہز گروپ آن سرٹن پروجیکٹس XYZ پروجیکٹ, ٹھیک ہے. دوسرا پروفیسر نے ایڈورٹائز کیا ہوگا. تو عام طور پہ جب پروفیسر ایڈورٹائز کرے یا آپ پروفیسر سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں تو وہاں پہ سی جی پی کی ریکوائرمنٹ عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ وہ پی ایچ ڈی ٹوٹلی نا ریسرچ کی چیز ہے. تو وہ آپ کو ریسرچ بیک گراؤنڈ, ریسرچ کی اچیومنٹ یا کچھ بھی چیز, اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو ریسرچ, اس کی بیس پہ آپ کو نا وہ اپنے گروپ میں رکھتے ہیں پروفیسرس. ان سم کیسز ایون یونیورسٹیز کین ڈو دیٹ, لیکن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے نا پہلے آپ کو وہ گو تھرو کرنا پڑتا ہے. اگر پروفیسر کی آپ کو کانسنٹ مل جاتی ہے نا تو عام طور پہ یونیورسٹی کے رول ریلیکس ہو جاتے ہیں, کیونکہ پروفیسر خود یا وہ گروپ یا وہ ڈپارٹمنٹ خود ایلیجیبل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن دے سکے. پھر یونیورسٹی صرف فارمیلٹی ہوتی ہے. آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو یہ 2-3 طریقے ہیں کہ اگر آپ کا سی جی پی اے کسی وجہ سے کم بھی ہے تو اسٹل یو کین پروسیڈ یور اپلیکیشن فار دی پی ایچ ڈی. پوسٹ ڈاک میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو پی ایچ ڈی کا سی جی پی اے ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کا ماسٹر, اگر آپ کی پی ایچ ڈی ایک بار ہو چکی ہے, آپ کی کچھ پبلیکیشنز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, ریسرچ کا ریکارڈ ہے, تو پھر میٹر نہیں کرتی آپ کی ماسٹرس میں سی جی پی اے 2.8 تھا, 2.9 تھا, کیا تھا. تو پھر تقریباً آپ کو پی ایچ ڈی کی بیس پہ ایم فل مل جاتا ہے. تو دوبارہ سے سن لیں, یہ یاد رکھیں کہ سی جی پہ صرف میٹر کرتا ہے کہ ویدر یو آر اپلائنگ ٹو ایڈمیشن اور اسکالرشپ ان ماسٹرس پروگرام ابروڈ اور پی ایچ ڈی پروگرام ابروڈ, اس سے بعد میں نہیں ہوتا. میں بھی بیچلر یا انڈر گریڈس کی بات نہیں کر رہا, اس کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. اچھا, ایم فل یا ماسٹرز میں ایک اور چیز ہے, جیسے انگلینڈ ہے. انگلینڈ میں ایسا ہے کہ یونیورسٹیز میں آپ کو ایڈمیشن موسٹلی مل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ پیڈ ہیں, یا اور بھی کنٹریز ہیں, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, دنیا میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں ویئر یو ہیو ٹو ڈو اے پیڈ ماسٹرس. پیڈ ماسٹرز میں عام طور پہ اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن آئی ایم ناٹ شیور, آئی اسٹل فیل کہ 2.7 یا 2.6 کے آس پاس یا اس سے اوپر آپ کا سی جی پی اے تب بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا لو سی جی پی ہے, آپ کو ایڈمیشن تو یونیورسٹی دے دے گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا. آپ لیٹ سے اراؤنڈ 50,000 to 80,000 پاؤنڈس فی ہے وہاں پہ. یورپ میں بھی ایسے ہے کہ آپ کا تقریباً ماسٹرس کا خرچہ نا تقریباً 40,000 سے 50,000 یوروز تک آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہے آپ کا رہنا, کھانا پینا اور سارا کچھ. تو آپ کو اس کے حساب سے پروسیڈ کرنا پڑے گا. تو اسکالرشپس کے لیے دوبارہ سے ماسٹرس کے لیے پارشل آپشنز ہیں کہ کچھ کنٹریز میں, کچھ یونیورسٹیز میں الاؤڈ ہے, کچھ میں نہیں ہے, لیکن پی ایچ ڈی میں چانسز زیادہ ہیں. آپ نے اس کو کمپنسیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں رہ کے لیٹ سے کچھ لوگ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو ایسے بھی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہ کے فرض کرے آپ کا ماسٹرز میں سی جی پی اے کم آیا, ٹھیک ہے. ماسٹر کا مطلب ہے ایم فل کی میں بات کروں, 18 ایئر ایجوکیشن کی, اور آپ نے اپلائی کرنا ہے پی ایچ ڈی کے لیے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے آپ کو ریسرچ میں انڈلج رکھیں جب تک آپ کو پی ایچ ڈی ملتی نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو وہ ریسرچ والا سارا کام ہے نا, وہ اسٹل یہ شو کر رہا ہوگا کہ آپ ایکٹیو ریسرچر ہیں. اور عام طور پہ نا باہر کے ملک میں جو بھی پروفیسر ہے اس کو یہی آپ کی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ریسرچ میں کتنے ایکٹیو ہیں, کتنے نہیں ہیں. تو بس یہ چیزیں یاد رکھیں, دھیان میں رکھیں. اور میرا نہیں خیال اتنا ڈیفیکلٹ ہے اور اتنا زیادہ ہوپلیس ہونے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جن کا کسی وجہ سے بھی ماسٹرس میں یا ایم فل میں سی جی پی اے کم آیا, ٹھیک ہے. تو اسٹل دیر از اے ہیوج چانسز دیٹ یو کین گو ہیڈ فار اپلیکیشن آف یور پی ایچ ڈی, ٹھیک ہے, ایون ماسٹرس کے لیے بھی, ٹھیک ہے. باقی میں نے آپ کو ایک, اگر یاد ہو آپ کو, میں نے 2-3 دفعہ ایک ویب سائٹ بتائی تھی europegraduateshotline.com, اس پہ جائیں. اس پہ نا یورپ کی تقریباً ساری یونیورسٹی کی لسٹ آتی ہے. اس طرح امریکہ کے بھی ہوں گی, کینیڈا کے بھی ہوں گے, آسٹریلیا کے بھی ہوں گے, یا جو بھی اچھے کنٹریز آپ کے ذہن میں, انکلوڈنگ سنگاپور میں بھی, جاپان آلسو. تو آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں اور یونیورسٹیز کا ایڈمیشن کرائٹیریا دیکھیں. نہیں ہے تو آپ اتنا آسان طریقہ, جو بھی ایڈمیشن آفس ہے نا, ہر یونیورسٹی کا ایڈمیشن آفس ہوتا ہے, جسٹ سینڈ این ای میل ٹو دیم, تو وہ آپ کو بتا دیں گے ڈیٹیل میں کہ کیا کیا کرائٹیریا, کس طرح ایڈمیشن ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. یونیورسٹیز کی اسکالرشپس بھی آتی ہیں, لاسٹ ٹائم کیونکہ ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا, تو کچھ یونیورسٹیز کی اسکالرشپ آتی ہے, آپ نے اس کا بھی وہ کرائٹیریا فل کرنا ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹی کی اسکالرشپس ایسی ہیں جہاں پہ سی جی پی اے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, لیٹ سے 2.7 2.8
with this much CGPA person can still apply for either masters or a PhD program. कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि नहीं होता, तो वहाँ पे आप फिर उसका तरीका क्या है कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे CGPA की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपका CGPA कम है, तो मेरा फिर मशवरा होगा कि MPhil आप पाकिस्तान से कर लें और फिर PhD के लिए बाहर जाएँ, या जैसे मैंने आपको बोला अपने आप को ओपन रखें. बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान से बाहर जिनका लेट्स से मेयार कह लें, स्टैंडर्ड कह लें पाकिस्तान से अच्छा है. रैंकिंग में ले लें, पाकिस्तान की अभी भी रैंकिंग में ना बिलो 300 कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी 300 प्लस है. नस्ट अभी आई है 350 सवा 300 उसकी रैंकिंग है. फ़र्क आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से मास्टर करते हैं बाहर में, जैसे KFUP में एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी 170 रैंकिंग है. ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है क्योंकि उसकी रैंकिंग अच्छी है, तो उसका मास्टर्स स्टिल बेटर है कंपेयर टू पाकिस्तान. लेकिन स्टिल मेरे नज़दीक ना MPhil इतना मैटर नहीं करता कि आप पाकिस्तान से करें बाहर से. ज़्यादा मैटर करता है आपके MPhil की रिसर्च प्रोडक्टिविटी, आपकी स्किल्स कि आपको क्या क्या चीज़ें रिसर्च में आती है, क्योंकि PhD सारा रिसर्च का काम है. PhD में CGPA मैटर करता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन आपकी बनती है अगर आप रिसर्च की एक्टिविटी अचीवमेंट शो करें. तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखें, आपके लिए ईजी हो जाएगा ये परस्यू करना. देखें अब चाइना ना प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है. पहले आज से 5 या 10 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था, मिथ थी, लट से थॉट्स थी लोगों की कि पता नहीं चाइना है कैसा कैसा नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के दौर में चाइना बहुत सी चीज़ों में हेड ऑफ़ द वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड लीडर है. जैसे कल रात को भी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम 5G पे था वो कि Huawei हाउ दे आर प्रोसीडिंग एंड एवरीथिंग. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट चाइना 5G में इस वक्त लीडर है दुनिया का, और अमेरिका को अमेरिकन एजेंसीज पुश कर रही हैं कि वो इसको मीट करे या इसको टैकल करे, अदरवाइज चाइना विल बी द लीडर, गोइंग टू बी लीडर वेरी सून. ठीक है, तो चाइना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो चाइना में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मतलब मैं हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स को या लोगों को जानता हूँ जो चाइना में जाके अंडर ग्रेड कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या इवन PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, या इससे सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव इवन फैकल्टी पोजीशंस देयर. ये सारा कुछ है. तो चाइना बहुत अच्छी ऑप्शन है. तो चाइना के लिए आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए. जापान दूसरी तरफ एक बहुत टेक्निकली डेवलप्ड कंट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में बहुत डेवलप कंट्री है, इवन टू सम एक्सटेंट केमिकल साइंसेस में भी, बायोलॉजिकल साइंसेस में भी. तो जापान इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन आल्सो. इंजीनियरिंग में भी, इंजीनियरिंग में जापान की बहुत, जैसे टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं जापान की. तो ये काफ़ी ऑप्शन है. ये सारा डिपेंड करता है आपने कि आप अपना जहन किसके लिए बनाते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने PhD करनी थी तो मैंने अपने जहन से ये एशिया का नाम ही निकाल दिया था. मैं उस वक्त भी शायद सऊदी अरेबिया जा सकता था, लेकिन मैंने अपने जहन से एशिया का नाम निकाल दिया था. मेरा सिर्फ टारगेट था वेस्ट में पहला टारगेट था, पहला तो नहीं कह रहे, 7 टारगेट था, अमेरिका, कनाडा और यूरोप का. यूरोप में शेंगन प्लस UK. तो मैंने इन चारों को जहन में रखा हुआ था. तो मुझे जैसी कोई मिल गई मैं फिर चला गया. तो मुझे अब आपको कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है. ज़ाहिर अगर आपने एक चीज़ के लिए परस्यू कर रहे हैं, लेट्स से इफ़ सम हो यू गॉट फेल्ड, तो आपको दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करके दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा. तो मैंने भी ऐसे की, हो सकता है मैं भी फेल हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है. लेकिन आप ये टारगेट सेट करना अच्छा होता है. आप डिसाइड कर लें आपने किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये वरना ये होगा कि अगर आप स्कैटर रहेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशन, हज़ारों कंट्रीज़, हज़ारों जगह पे एप्लीकेशन फेंकनी पड़ेंगे, ऐसे कह लें. तो ज़्यादा अच्छा अगर आप कम से कम रीजन डिसाइड कर लें. एशिया में जाना चाह रहे हैं, एशिया में जैसे मैंने बताया साउथ ईस्ट एशिया है, और फिर मिडल ईस्ट भी आ जाता है, और उसके बाद फिर लेट्स से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल मिडल ईस्ट में मैं तुर्की को ना ज़रा लेट्स से इन बिटवीन रखता हूँ एशिया और यूरोप के. तुर्की एक अलग जगह है. फिर आपका यूरोप आ जाता है, फिर यूरोप से बियॉन्ड जाए तो कनाडा और अमेरिका आ जाता है. फिर बहुत ज़्यादा साउथ की तरफ चले जाएँ एशिया में तो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है. तो ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि आप किस तरफ परस्यू करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं. आसान हो जाएगा, लेकिन वही दूसरी बात यही है कि आपकी मर्ज़ी. अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने हर जगह दुनिया में अप्लाई करना हो, जहाँ मेरी कुंडी फंस गई मैंने जाना, तो इट्स आल्सो ऑन ओपन अरीना. कहते हैं द वर्ल्ड इज़ वाइड ओपन, द अरीना इज़ वाइड ओपन, यू कैन जस्ट अप्लाई एंड सी वेयर योर मतलब आपकी कुंडी कहाँ फंसती है. तो कोशिश करें अच्छी जगह जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करें. पाकिस्तान से बाहर जाने तो मेरा ये सजेशन है, ट्राई करें टॉप 100 में ज़रूर आएँ. अगर नहीं किसी वजह से बन पा रहा तो कम से कम टॉप 200 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. डोंट ट्राई टू गो टू अ यूनिवर्सिटी विच इज़ अबव 200 रैंकिंग इन द वर्ल्ड. टॉप 100 या टॉप 200 इससे बियॉन्ड ना जाएँ, कोशिश करें. ये बहुत मैटर करता है. अगर आपने टॉप 100 से MPhil या मास्टर्स या PhD किया हुआ है तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा इसका फ्यूचर में. जो भी आपका है, आपके नाम के साथ एक बार अच्छे इदारे का नाम लग जाए, चाहे मास्टर्स में है, चाहे PhD, चाहे पोस्ट डॉक में, वो सारी ज़िंदगी, क्योंकि आपकी CV में रहेगा तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है. तो ये याद रखें. प्लस एक अच्छी जगह की ट्रेनिंग और तरह की होती है कंपेयर टू आप किसी लेट्स से रिलेटिवली लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं. बाकी इन जनरल यूनिवर्सिटी 100 रैंकिंग की हो या 1000 रैंकिंग हो, स्टिल वो यूनिवर्सिटी है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ना प्रीएम्बल था या प्रीलिमिनरी चीज़ें थी, प्लस मैंने वो जो क्वेश्चन का आंसर एड्रेस करना था.
کہ CGPA کا ریفرنس ہے. ٹھیک ہے.